ڈپریشن یا انگزائٹی کا مرض دنیا میں آج تیزی سے پھیل چکا ہے، اور اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو آپ کو ہر شخص کسی نہ کسی انگزائٹی میں یا ڈپریشن کے فیز سے گزرتا ہوا آپ کو ملے گا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان وجوہات کا آج ہم اس کے کیور کے اوپر بھی بات کریں گے، تاکہ آپ سب سے پہلے تو ان وجوہات کو سمجھیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو کیور کرتے جائیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بیٹھے رہنا، آفس سے بیٹھے رہنا، اپنے لیپ ٹاپس پہ بیٹھے رہنا، اپنے فون کو پکڑ کے بیٹھے رہنا، اپنے کمروں میں بند رہنا۔ جب ہم موو کرتے ہیں، یعنی جب ہم اپنی فزیولوجی کو چینج کرتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ کو جو ایک خاص صورتحال میں، ایک خاص سچویشن میں سٹک فیل کر رہا ہے، کسی تھاٹ کا شکار ہے، ایک ہی لوپ ہول میں وہ گھوم رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنی فزیولوجی کو ٹھیک کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، گیجٹس کو کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی میں ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور یا یوں کہیے کہ آپ اس کا ایک ٹائم بنا لیتے ہیں کہ میں اپنا موبائل یا اپنے گیجٹ میں اپنے 24 گھنٹے میں سے صرف اتنی دیر کے لیے استعمال کروں گا، اور آپ باقی کا وقت لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے روم سے باہر نکلتے ہیں، تو آپ کا جو ڈپریشن ہے وہ آہستہ آہستہ کیور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی فزیولوجی کو موو کرنا آپ کی سائیکالوجی کے اوپر ایک بڑا زبردست امپیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے وائٹامن ڈی کا انٹیک، یا آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی کی مقدار۔ بہت سے لوگ جو میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، جب ان کا وائٹامن ڈی لیول چیک کروایا جائے تو ان کا بہت نیچے آتا ہے، یعنی خطرناک حد تک ان کا وائٹامن ڈی کا لیول نیچے ہوتا ہے، اور ان کو اس بات کی بالکل خبر نہیں ہوتی یا اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے بھی آپ ڈپریشن جیسے مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہی اپنا جا کے وائٹامن ڈی کا لیول چیک کرائیے، اور اپنے جنرل فزیشین کو اپنی رپورٹ دکھائیے، اور سپلیمنٹس کو سٹارٹ کیجیے، کیونکہ ہم لوگ اپنے کمروں میں بند رہتے ہیں۔ دھوپ، حالانکہ ہمارے جس خطۂ ارض میں ہم رہتے ہیں اس میں تو دھوپ بے تحاشا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھل کے ہمیں دھوپ کی روشنی دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس دھوپ کو استعمال نہیں کرتے، اور ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہماری چونکہ باڈی پوری ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم اس دھوپ کو اس طرح سے اس کا وائٹامن ڈی نہیں لے پاتے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے اپنے گھر میں، اپنے روم میں جہاں کہیں دھوپ آتی ہے، صبح ارلی مارننگ کی 8 بجے کی دھوپ، یا شام کو جاتی ہوئی 4-5 بجے کی دھوپ، تو وہ اس کو ضرور اپنے ہاتھ پیروں پہ لگائیے، تاکہ آپ وائٹامن ڈی کا ایک اچھا خاصا انٹیک اپنی باڈی میں لے سکیں۔ نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس کو سٹارٹ کیجئے، تاکہ آپ اس ڈپریشن یا انگزائٹی کے فیز سے بآسانی باہر آ سکیں۔ تیسری چیز جو ہمارے ہاں ڈپریشن کا سبب بن رہی ہے، جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، وہ ہے جنک فوڈ کا استعمال۔ جنک فوڈ میں جس طرح کے آئل استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کے پریزرویٹو استعمال ہوتے ہیں، وہ ہمارے دماغ کے کیمیکلز کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک ریسرچ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں کہ امریکہ میں بہت زیادہ، سب سے زیادہ دنیا بھر میں امریکہ میں ڈپریشن اور انگزائٹی کی بیماری ہے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں جنک فوڈ کا استعمال بہت ہوتا ہے، یا ان کے ہاں فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت ہوتا ہے، اور ہم بھی بینگ اے نیشن، ایک قوم کی حیثیت سے، ہمارے گھروں میں جو گھروں کا کھانے کا رواج تھا وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم فاسٹ فوڈ اور بازار کے کھانے اور بار بار کی تلے ہوئے تیل میں ہم وہ اشیاء خوردنی ہم کھاتے ہیں، انہی تیلوں میں تل کے، اور اس سے ہمارے اپنے ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے۔ خواتین میں بہت زبردست قسم کا ہارمونل امبیلنس، اس سے وہ پی سی اوز کے مرض میں بھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ہارمونل امبیلنسز کی بیماریاں خواتین کو ہو جاتی ہیں۔ بچیوں میں بہت چھوٹی عمر سے ان کو فیشل ہیئرز کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جو جنک فوڈ یا پریزرویٹیوز جس میں کیمیکلز ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ تمام بیماریاں ان چیزوں سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو اپنی ڈائٹ کو پیور رکھیے، کوشش کیجئے کہ سرسوں کے تیل میں یا کوکونٹ آئل میں کھانا بنائیے۔ یہ جتنے بھی کوکنگ آئل ہیں، یہ بھی آپ کی باڈی کو ٹاکسک کرتے ہیں، اور آپ کو ڈپریشن یا انگزائٹی کا مریض بنا دیتے ہیں۔
اپنی زندگی میں اچھی غذا شامل کیجیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اچھا کھانے کا حق رکھتے ہیں. انسان اچھا کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی بڑے سے بڑے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں اور کوئی بہت سارا کھانا کھائیں یا کوئی بہت بڑھیا قسم کا کھانا کھائیں. اچھا کھانے کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کھائیں وہ اچھی اور پیور غذا کھائیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج کل سردیاں ہیں، وائٹامن سی کے لیے سٹرس فروٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، چاہیے سٹرس فروٹس خریدیے. امرود کھائیے، آج کل امرود کا موسم ہے، بہت اچھے امرود بازار میں دستیاب ہیں جس میں وائٹامن سی کی بھرپور غذائیت موجود ہوتی ہے. اور اس طرح کے وہ کھانے ہیں جو بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہیں، جن کو ایک نارمل ایک لوور مڈل کلاس کا طبقہ بھی اس کو آسانی سے اویل کر سکتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزوں کو لے کر آئیے تاکہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنا سکیں. کیوں؟ کیونکہ اگر دماغ ٹھیک ہے تو آپ کی زندگی کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں. اگر دماغ ٹھیک ہے تو آپ کی باڈی ٹھیک سے کام کر رہی ہے، آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہیں، آپ اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، آپ اپنے جاب ایریا میں ایکسل کر رہے ہیں، آپ اپنی کریئر میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کے گولز اچیو کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا دماغ ہی انکنٹرولبل ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کے لیے پھر آگے بہت مشکل ہے بڑھنا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.